السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 39 آیت مبارکہ 282 ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت ساری خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں طویل ترین آیات بھی آئی ہیں۔ آیت البر بھی سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی بھی طویل ترین آیت ہے، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ بھی قرآن پاک کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے اقوال اور احکام ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں 52 مسائل یا احکام ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں اور دوسری تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے کچھ خوبصورت نکات ہیں جو کہ بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والوں کو پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آج کے دور میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ہم سارے پیپرز نہیں دیکھتے ہیں۔ عموماً لوگ اپنے وکلا کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈیٹیل آپ ساری دیکھ لیا کریں، لیکن ان پیپرز میں اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ جس کی بعض شقوں سے ہمیں ناواقفیت ہوتی ہے، اور وہ شقیں جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے ان تمام پیپرز کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ پھر کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو بھی لکھنا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھنا ہے، اور ایسے لکھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ آیت مبارکہ میں علامہ اللہ علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو علم بھی دنیا میں موجود ہے وہ سب کا سب من جانب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی علم ایسا نہیں جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ لہذا جو انسان جس ادارے میں بھی جو علم یا جو فن بھی حاصل کر کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے تو گویا کہ وہ دینی علم ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں جتنے علم بھی اب تک سامنے آ چکے ہیں اور جتنے علوم نے ابھی دنیا میں آنا ہے، اس میں تمام ایجادات بھی آ جاتی ہیں اور یہ ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، یہ سب علم اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس تحریر کو لکھتا ہے یا دو لوگوں کے درمیان میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو جو لکھنے والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خالص احکامی آیت ہے، اور عین اس کے وصف میں اللہ پاک تقویٰ کی بات فرما رہے ہیں۔ یہاں سے وہ بڑا خوبصورت نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب اسلامی قوانین آ جائیں گے، شریعت لا آ جائے گا تو پھر ہم اچھے انسان بن جائیں گے، جبکہ آیت مبارکہ سے وہ یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اچھے انسان بنیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر قوانین کی بات آئے گی، اس لیے کہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بنتے ہیں تب تک آپ قوانین کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ قوانین انسان کو اچھا نہیں بناتے ہیں، بلکہ انسان اچھا بنتا ہے تو پھر قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آغاز میں ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ان تمام احکامات کو فالو کرے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں جب گواہی کی بات کی جاتی ہے تو ایک مرد کا کہا جاتا ہے یا پھر دو عورتوں کی گواہی کا کہا جاتا ہے۔ اس پہ آج کل کا جو فیمنزم کا طبقہ ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی مانی جاتی ہے تو پھر ایک عورت کی گواہی کیوں نہیں مانی جاتی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ عورتوں کے فیور میں بات ہے، نہ کہ عورتوں کے خلاف بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شروع سے ہی ایک کلچر یہی رہا ہے کہ مہذب اور خاندانی عورتیں جو ہوا کرتی تھیں وہ کاروباری جگہوں کے اوپر نہیں جایا کرتی تھیں، اور اگر وہ عورتیں کاروبار کرتی بھی تھیں، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی جاتی ہے، تو وہ کسی کے تھرو کاروبار کیا کرتی تھیں۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو ہیں وہ ایک مرد یعنی کہ جو آپ کا غلام تھا اس کے تھرو آپ کاروبار کیا کرتی تھیں۔ تو ایک تو یہ کہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا عورتوں کو ایسے سارے معاملات کا، دوسرا یہ کہ ان کی پریزنس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہیں، اور گواہی دینے کے لیے تو موقع پہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ایک مرد ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورتیں گواہی دینا چاہیں اور کسی نے اگر ان کو گواہ بنایا ہو تو وہ گواہ ضرور بن سکتی ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے گواہ تو بن سکتی ہیں، لیکن پھر دو کا کیوں کہا، ایک عورت کیوں نہیں کافی ہوتی گواہی کے لیے؟ تو یہاں پہ علماء کرام بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اگر آپ گواہی کے نظام کو ذرا سمجھ لیں تو یہ کتنا رسکی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سراسر مخالفت کا، لڑائی کا اور فساد کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات کسی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو ایک عورت کے لیے کتنا مشکل معاملہ ہے۔ پھر اگر عدالتی نظام کو دیکھا جائے تو وہاں پہ مردوں کے ساتھ کتنی انٹریکشن ہوتی ہے، یہ دوسرا نازک معاملہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ہمارا اگر پاکستانی عدالتی نظام دیکھ لیا جائے جہاں سالوں سال جو ہے وہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور عدالتوں میں اتنی زیادہ خواری ہوتی ہے، تو سوچیں کیا ایک عورت جو ہے وہ عدالت میں جانا پسند کرتی ہے؟ تو یہ کوئی آج کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے کلچر رہا ہے کہ گواہیوں کے اوپر تو قتل بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ عورت کو تو سیف کیا گیا ہے، ان تمام معاملات سے دور رکھا گیا ہے۔
پھر اگر عورت کو گواہی دینی بھی پڑ جائے تو سوچیں کہ اس کے اوپر فیملی کا کتنا پریشر ہوگا، کبھی ماں باپ، کبھی بہن بھائی اور کبھی شوہر، کبھی بچے، تو اس کے لیے گواہی دینا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے بلکہ مشکل معاملہ ہوگا۔ پھر 2 عورتوں کی قید بھی اس لیے لگائے گی کہ اگر عورت کے نظام کو دیکھا جائے تو عورت پریگننٹ بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ولادت کے بعد بھی اس کا نازک دور چل رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ایک عورت اتنی آسانی کے ساتھ کہیں جا کے گواہی نہ دے سکتی ہو۔ تو اس صورت میں کہا گیا کہ اس کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک کسی پریشانی میں ہے تو کوئی دوسری جا کے اس کی جگہ پہ گواہی دے دیا کرے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم لین دین آپس میں کرتے ہو تو اس کے اوپر بھی کوئی گواہی ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ تب نازل ہو رہی جب عرب کا صحرا تھا اور اس زمانے میں یہ سوچ بھی نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے اور یہ پیپرز کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، اور اگر کسی کے پاس رسید نہ ہو تو چاہے آپ کتنی ہی قسمیں کیوں نہ کھا لیں، سامنے والا آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت جو نظام دیا جا رہا تھا وہ اس قدر حکمت کے اوپر مشتمل تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسی ایویڈنس کے اوپر چلے گا۔ اور آج ہم کسی کی بات کا یقین ہی نہیں کرتے زبان کا، بالخصوص کہ جب تک کہ ہمارے پاس کوئی تحریری طور پہ ثبوت موجود نہ ہو۔ تو تحریر کا ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہمیں قرآن پاک 1400 سال پہلے سکھا رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا تعلق تو روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سارے معمولات یا معاملات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کسی انسان کی روحانیت کا صحیح اندازہ اس کے معاملات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف سجدوں کا نہیں ہوتا، عبادات کا نہیں ہوتا، رات کی تنہائیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی انسان کتنا تقوی والا ہے، کتنا روحانی ہے، اس کے لیے اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مالی معاملات کو۔ اور اس ساری ڈیٹیل کو بیان کرنے کے بعد جو کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 52 احکام میں سے نکلتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمکم اللہ، یہ سب علم اللہ پاک تمہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو علم بھی موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی نفع لازمی ہے، کیونکہ اس علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت ہمیں نہ سمجھ آتی ہو کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے، لیکن وقت اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ علم بھی کتنا ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ نقطہ بھی غور کرنا چاہیے کہ سیکھنے سکھانے کے عمل کو اللہ پاک اپنی جانب منسوخ کر رہے ہیں کہ یہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ تو پھر گویا کہ جو ان آیتوں کو سیکھ رہے ہیں اور ان آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو اس عمل کے پیچھے بھی پھر کس کا ہاتھ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو آپ کو اور مجھے سکھا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ ایک اور سچویشن کو بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان سفر کی حالت میں ہو اور اگر وہاں پہ اس کی جو بھی تجارت کا معاملہ ہے وہ کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو وہاں پہ رہن رکھوانے کو کہا گیا، امانت رکھوانے کو کہا گیا ہے، لہٰذا اب معاملہ تو سفر کا آ گیا، تنہائی کا آ گیا۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مگر یہاں پہ یتقی کے ساتھ لفظ اللہ بھی آیا ہے اور رب بھی آیا ہے، گویا کہ دونوں اسماء کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر جلال بھی ہے اور رحم بھی ہے کہ اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی کرو۔ پھر گواہی چھپانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ گواہی کون چھپاتا ہے؟ کہ جس کا دل گنہگار ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ گناہ کی نسبت جو ہے وہ دل کی طرف کی گئی ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چاہے مالی معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو دراصل میں یہ اس کی دل کی بیماری کی علامت ہے کہ اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گناہ کی نسبت جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں کی بلکہ دل کی طرف کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کتنے صاف ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ ہمارے معاملات بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کے حالات کیسے ہیں۔ تو گویا کہ کسی انسان کو پرکھنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے معاملات کو دیکھا جائے، جتنا وہ معاملات میں صاف ہوگا اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوگا، اور جتنا وہ معاملات کے معاملے میں گندا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا ہی گندا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ظاہر کے ایک معاملے کو ہمارے دل کے ساتھ، ایک اندر کی کیفیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ لہٰذا اس ساری تمہید کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی شوق دلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود کی حرمت کا بھی بتایا ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پسندیدہ عمل یہ بھی بتایا ہے کہ جو تمہاری فطرت کے اندر بھی موجود ہے کہ تم تجارت کیا کرو۔ اس لیے تجارت کے لیے اللہ پاک نے اتنی تفصیلی احکام بتائے ہیں کہ تمہاری تجارت جو ہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو صحیح تجارت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ نبیوں کی صحبت میں ہوگا۔ تو گویا کہ ایک تاجر جب اپنی دکان میں
بیٹھتا ہے اور تاجر حضرات تو ماشاءاللہ سے بہت وقت لگاتے ہیں اپنے کاروبار میں، تو گویا کہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کا عبادت شمار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان عبادت کرنے والا ہو، مراقبہ کرنے والا ہو، تسبیحات و ذکر کرنے والا ہو اور وہ تنہائیوں کو تلاش کرے، مگر تاجر تو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کے بھی اللہ کے عرش کا سایہ لے رہا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب اس کے معاملات صاف ہوتے ہیں۔ پھر ایک انسان اپنے کاروبار میں کہاں کون سا داؤ پیش لگاتا ہے، گاہک کو کیسے بیوقوف بناتا ہے، کہاں وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرتا ہے، یعنی کہ وہ کتنی جگہوں پہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک آیت مبارکہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سب کو علم، ہم جاننے والے ہیں۔ لہٰذا ہم عورتوں کو یہ پوچھنا چاہیے اپنے مردوں سے کہ آپ جو ہمیں لا کے کما کے کھلا رہے ہیں کیا وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ضمن علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی والدہ حافظہ تھیں، تو ان کو شک ہوا، گمان ہوا کہ کہیں ان کے شوہر جو جس بندے کے پاس کام کر رہے ہیں شاید وہ حلال کا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ رزق اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی۔ تو ان کے پاس جو زیور تھا انہوں نے اس کو بیچا اور اس سے ایک بکری خریدی، اور اس کے دودھ سے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتی ہیں کہ میں کھانا کھلایا کرتی تھی اور پلایا کرتی تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مشکوک لقمہ نہیں کھلانے دیا، کنفرم نہیں تھا، محض شک تھا۔ تو جن لوگوں نے اس انداز سے اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلایا ہوتا ہے، پلایا ہوتا ہے، پھر وہی لوگ ہیں جو شاعر مشرق بنتے ہیں، جو دنیا میں اتنا نام کماتے ہیں، اور صرف نام نہیں کماتے بلکہ 1 کروڑ درود دنیا میں پڑھ کے اپنے نبی کو راضی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی نعمت نصیب فرمائے اور ہماری ہر طرح کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔